کرتا ہے تو پھر بنیادی طور پہ ذمہ داری جو ہے یہ ایف آئی اے کی ہے، اور اگر ایف آئی اے کی ہے تو وزارت داخلہ جو ہے وہ پھر ذمہ دار ہے۔ لہٰذا میں نے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس معاملے میں پوری طرح سے اپنے طور پہ جو ہے وہ پوری جو ہے وہ انکوائری جو ہے وہ کی تھی، لیکن وہ انکوائری وربل تھی کیونکہ مجھے کوئی درخواست، کوئی کمپلینٹ موصول نہیں ہوئی، نہ ہی کسی عدالت یا اتھارٹی کی طرف سے میری منسٹری کو کوئی شکایت موصول ہوئی کہ جی یہ معاملہ ہوا ہے تو آپ اس میں جو ہے وہ کوئی انکوائری جو ہے وہ کریں۔ تو آج جب صبح یہ ایک نیا رخ آیا اس میں، کیونکہ یہ بات انہوں نے اس سے پہلے نہیں کی، تو میں نے پھر دوبارہ اس ریڈنگ پارٹی کے جو سربراہ تھے ایڈیشنل ڈائریکٹر ایاز صاحب، میں نے ان کو بلایا اور میں نے ان کو پوری طرح سے تفصیلاً اس بارے میں پوچھا، اور ساتھ جو سائبر کرائم کے ہیڈ ہیں ڈائریکٹر وقار الدین سید صاحب، تو ان کو بھی میں نے بلایا، اور پھر میں ان کو ساتھ ہی لے آیا ہوں، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، بیٹھے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اس عمرانی فتنے کے جو کردار ہیں، جنہوں نے اس ملک کو فتنے اور فساد سے دوچار کرنے، اس ملک میں افراتفری اور انارکی پھیلانے، اور اس قوم کو تقسیم کرنے اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا جو ہے وہ ایک ملک دشمن ایجنڈا جو ہے وہ اپنا لیا ہے، اور اس کے لیے مختلف جو ہے وہ رنگ اور اسٹریٹجی جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اب یہ انہوں نے کچھ دنوں سے اداروں کے افسران کو جو ہے وہ اپنے ہدف پہ لیا ہوا ہے۔ اب اس کا ایک تو حل یہ کہ ان کی اس فضول گفتگو کا، ایسی گفتگو جو کہ آئین قانون کے زمرے میں بھی نہیں آتی اور اخلاقیات کے زمرے میں بھی نہیں آتی، اتنے بے شرم ہے یہ کہ یہ گفتگو کرتے ہوئے ان کو کوئی نہ اپنے کیے کی کوئی ان کو جو ہے وہ شرم ہے، نہ انہیں اپنی عزت کا احساس ہے، اور نہ کسی کی عزت ان کی نظر میں ہے۔ تو اس کو نظر انداز کیا جائے، لیکن ایک اسٹرانگ اور بڑی مضبوط رائے یہ بھی تھی کہ یک طرفہ جھوٹ جو ہے وہ بھی جب بولا جاتا ہے اور تسلسل کے ساتھ بولا جاتا ہے تو پھر وہ بعض صورتوں میں سچ کی جو ہے وہ صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے جھوٹ کو دیر اینڈ دین جو ہے وہ جب بولا جائے تو اسی وقت جو ہے اسے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ دبانا چاہیے، اور اسی وقت جو ہے وہ سچ کو جو ہے وہ سامنے لانا چاہیے۔ سچ جو ہے اسے جھوٹ کے مقابلے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ سامنے آنا چاہیے، اور پھر لوگوں میں اتنا شعور ہوتا ہے اور پبلک ایٹ لارج کا جو ہے وہ اجتماعی شعور، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ پھر سچ اور جھوٹ میں جو ہے وہ پہچان کر لیتا ہے۔ لیکن اگر جھوٹ ہی جھوٹ سامنے ہو اور سچ جو ہے وہ نظر ہی نہ آئے تو پھر بعض اوقات جو ہے وہ لوگوں کی نظر جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتی ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ ہے کہ اب جو ہے وہ جس طرح سے پنجابی میں کہتے ہیں کہ برے کو جو ہے وہ اس کے گھر تک جو ہے وہ چھوڑ کے آنا چاہیے، اب ان تمام فتنہ کے کرداروں کو جو ہے
جب جب بھی کوئی کردار جہاں جہاں پہ بھی اپنی فتنہ گری کرے گا، اس کو دیر اینڈ دین جو ہے اس کے جھوٹ کے مقابلے میں سچ جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ یہ آپ دیکھیں، یہ بزرگ آدمی ہیں، سینیٹر بھی بن گئے ہیں، اور سینیٹر جس طرح سے بنے تھے اور جو الزامات ان کے اوپر لگے تھے کہ انہوں نے سینٹ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ پہنچے ہیں وہاں پہ، میں اس چیز میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور اس ٹویٹ کے ساتھ ایک تصویر بھی لگاتے ہیں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس میں بری، اور اس کی مبارکباد جو ہے وہ باجوہ صاحب کو دیتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹھگ اور یہ کرمنل جو ہے اگر اسی طرح سے جو ہے وہ بری ہوتے رہے، گیٹنگ فری ایٹ دی کاسٹ آف دس کنٹری، ود دیز ٹھگس گیٹنگ فری، یو ہیو لیجیٹیمائز کرپشن۔ بندہ ان سے پوچھے کہ بے شرمو، اگر عدالت تمہیں بری کرے تو یہ عین انصاف ہے؟ اگر عدالت جو ہے وہ رات کو 9 بجے کھلے اور تمہیں جو ہے وہ ریلیف دے کے گھر بھجوائے تو بالکل ٹھیک ہے، انصاف ہے۔ اگر عدالت اتوار کو کھل کے تمہاری ضمانتیں جو ہے وہ پری ریسٹ لے اور تمہیں جو ہے وہ پیش ہونے کی زحمت بھی جو ہے وہ نہ کرنے دے تو بالکل عین انصاف ہے۔ اور وہی عدالت اگر ہمیں تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے کیسز میں، تمہارے گندے اور اندھے انتقام کی بنیاد پہ بنائے ہوئے جھوٹے کیسز میں اگر عدالت ہمیں بری کرے تو جناب یہ جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا، یہ بہت بڑا جو ہے یہ کوئی جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے وہ نقصان ہو گیا۔ یعنی یہ جو ان کی سوچ ہے، یعنی عمرانی فتنے کا جو خمیر جو ہے وہ اس جو ہے وہ سوچ پہ رکھا گیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہو وہ درست ہے، چھٹی کے دن عدالت کھلے، ہمارے لیے کھلے ٹھیک ہے، کسی اوروں کے لیے کھلے تو جناب یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ اتوار کے دن انہیں ریلیف ملے تو وہ ریلیف ہے کیونکہ وہ انصاف ہے، اور ہمیں اگر عدالت جو ہے یعنی 2 سال جیل کاٹ کے اگر حمزہ شہباز شریف 2 سال جو ہے وہ جیل کاٹ کے بری ہو تو یہ تو بڑا ظلم ہو گیا۔ میاں شہباز شریف 3 مرتبہ ملا کے کوئی 14-15 مہینے جیل میں رہ کے ان کیسز میں جو ہے وہ بری ہو تو وہ بڑا ظلم ہے۔ اگر اس بنیاد پہ کہ جو مقدمہ نیب میں جو ہے وہ چل رہا ہے جس سبجیکٹ میٹر کے اوپر، اسی کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ ایف آئی اے میں نہیں چل سکتا، اس کے اوپر مونس ہلائی کا کیس کویش ہو تو ان بے شرموں کو نظر نہیں آتا۔ اور اگر حمزہ شہباز یا میاں شہباز شریف جو ہے وہ انہیں ریلیف ملے تو یہ تو بڑا ظلم ہے۔ اب یہ ٹویٹ انہوں نے جو ہے وہ کیا، اس کی جو کوگنیزیبل تھا، یعنی اس میں 2 اداروں کو ملائن کیا گیا۔ عدلیہ کی جو ہے وہ تضحیق کی گئی کہ آپ لوگ تو کسی اور کے کہنے کے اوپر بری کرتے ہیں لوگوں کو، آپ تو انصاف نہیں فراہم کرتے بلکہ آپ تو اب میں کیا لفظ استعمال کروں کہ آپ تو جناب کسی اور کے کہنے پہ بری کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے جس ادارے کا عدلیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے بھی جو ہے وہ اس میں ملوث کیا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ مداخلت کر کے جو ہے وہ بری کروایا۔ تو اس پہ جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا۔ اب اس مقدمے کے اندراج کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا، جو ریڈ کنڈکٹ ہوا جس طرح سے ہوا، یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جو کہ اس ریڈنگ پارٹی کے سربراہ تھے یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ میرے بعد میں ان کو دعوت دوں گا، یہ آپ کو بتا دیں گے۔
جب انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے فوری طور پہ یہ حکم دیا کہ اس کا میڈیکل کروایا جائے. 4 ڈاکٹرز نے، جن میں ایک پروفیسر صاحب ہیں، 2 اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور ایک جنرل فزیشین ہے، انہوں نے ان کا جو ہے وہ یعنی گرفتار ہونے کے کو تقریباً 4-5 گھنٹے بعد انہوں نے ان کا جو ہے وہ میڈیکل کیا اور اس کے نتیجے میں انہیں فزیکلی، مینٹلی، ادروائز ہر طرح سے جو ہے وہ ان کو فٹ قرار دیا اور اینڈ دے رول آؤٹ کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آیا. اس کے بعد ان کو ریمانڈ پہ جو رہے وہ FIA کے پاس. 15/10 کو، یعنی یہ پہلا میڈیکل جو ہے وہ 13/10 کو ہوا، دوسرا 15/10 کو ہوا، تیسرا 16/10 کو ہوا. یعنی تقریباً جتنے دن یہ FIA کے پاس رہے انہیں ان کی حیثیت، مقام کے مطابق عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ روزانہ ان کا آلموسٹ جو ہے وہ میڈیکل ہوا. اب اس کے بعد اب یہ کتنی یعنی ڈٹائی اور بے شرمی سے ایک ادارے کے 2 ذمہ دار افسران کے خلاف، یعنی وہ عمرانی فتنے کی جو ہے وہ حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ FIA نے جناب ان کے سپرد کر دیا تھا اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کرایا. حالت یہ ہے کہ ابھی تک اگر سائبر کرائم کی انویسٹیگیشن ٹیم نے کوئی تجاوز کیا تو سائبر کرائم کے جو ہیڈ ہیں وہ میرے دائیں بیٹھے ہیں، ان کو آج تک کسی نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی. مجھے بطور منسٹر وزارت داخلہ میں سیکرٹری انٹیریئر کو مجھے یا اسے کوئی اپلیکیشن نہیں دی گئی. کسی عدالت میں کوئی رٹ نہیں ابھی تک فائل کی کہ اس رٹ میں جو ہے وہ یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ یہ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے. اچھا، ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ عمران خان کو اپنے بندوں کو جو ہے وہ ننگا کرنے میں جو ہے اس کی کیا حکمت عملی ہے. ہر کسی کو ننگا کر رہا ہے، ہر کسی کو جو ہے وہ کے اوپر جو ہے وہ جنسی تشدد کروا رہا ہے. یہ میرا خیال ہے سواتی صاحب نے اس کی منت کی ہے کہ جناب میرے ساتھ یہ کام نہ کروائیے گا، باقی آپ نے ننگا تو جو ہے وہ مجھے کر دیا. شیخ رشید صاحب نے بھی سنا ہے کہ بڑی منت کی ہے کہ جی میں اگر پکڑا جاؤں تو میرے ساتھ جو ہے نا وہ تشدد تک ہی رکھیے گا، اس سے آگے جو ہے نا وہ یعنی ہر بندے کو فلاں کو بھی ننگا کر کے جو ہے وہ تشدد کیا. بھئی تشدد کی کوئی میڈیکل رپورٹ آپ کے پاس ہے نہیں، میڈیکل آپ کرواتے نہیں ہیں، انکوائری آپ کرواتے نہیں ہیں، رٹ آپ دائر کرتے نہیں ہیں. کسی عدالت کو آپ یہ نہیں کہتے کہ جناب ہماری یہ انکوائری کروائیں، ہمارا 22A 22B کی درخواست دے دیں سیشن کورٹ میں کہ ہمارا مقدمہ درج کیا جائے، ہمیں درخواست دے دیں. نہ کوئی انکوائری، نہ کوئی مقدمہ، نہ کوئی جو ہے وہ عدالت میں پٹیشن، بس صرف پراپیگنڈا جو ہے وہ آپ بیٹھ کے جو ہے وہ ٹی وی پہ کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے نام لیتے ہیں. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں جو ہیں وہ آپ کی ان گیدڑ بکیوں اور آپ کی ان جو ہے وہ اس غلط اسٹریٹجی کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کوئی آپ ان کو روک سکیں گے؟ آپ جب ایک ملک دشمن ایجنڈا اپنائے ہوئے ہیں، آپ جب اس بات پہ تل چکے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو فتنے اور فساد کے حوالے کرنا ہے، آپ نے اس ملک کو افراتفری اور انارکی میں لے کے جانا ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کون سے ادارے اور کون سے جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسی جو ہیں وہ آپ کی راہ میں حائل ہوں گی.
مجھے بھی آج کل آپ زیادہ یاد اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ مجھے بھی جو اپنے راستے کی جو ہے وہ رکاوٹ سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک گھٹیا اسٹریٹجی ہے کہ یہ بغیر کسی لیگل کورس کو اپنائے جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ پراپیگنڈا کریں. لیکن یہ ان کا پراپیگنڈا جو ہے اس کو بالکل جو ہے وہ ہر سطح پہ جو ہے وہ ان کو دیر اینڈ دین جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ جواب دیا جائے گا. اور یہ اعظم سواتی صاحب کا آپ دیکھیں نا، اتنے بڑے یہ مجاہد ہیں. جب میرا کیس ہوا تھا تو مجھے علیحدہ مل کے کہتے تھے کہ جی بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ کبھی کو تھوڑا سا کو ہاؤس میں یا کسی جگہ پبلکلی بھی کہہ دیں. کہتے ہیں نہیں جی یہ تو پھر بڑا مشکل ہے. یعنی اتنے یہ بہادر ہیں. یعنی جو عمران خان کہتا ہے اسی کے اوپر سارے لگ جاتے ہیں. کسی کی جرت نہیں ہے کہ اسے یہ کہہ سکے کہ جناب یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں اور یہ بات جو ہے یہ ملک اور قوم کے حق میں نہیں ہے. بس جو اس نے کہہ دیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بے لباس بھی ہو جاتے ہیں، مظلوم بھی بن جاتے ہیں. کوئی اور وہ کچھ کہے تو پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں وہ ایسے نہیں ہوا تھا، وہ الیکٹرک شاک لگے تھے مجھے. پھر وہ الیکٹرک شاک جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ چیز جو ہے وہ بدل جاتی ہے. تو میں ان کے ان الزامات کو جو ہے وہ پوری شدت سے اور بھرپور الفاظ میں جو ہے پرزور الفاظ میں اس کی میں تردید کرتا ہوں. ایف آئی اے نے ایک انتہائی قابل اعتراض اور کوگنیزیبل ٹویٹ کے اوپر جو ہے وہ درست مقدمہ درج کیا. اس مقدمے کی پاداش میں جو ہے وہ ان کو بالکل لافلی، لیگلی اور تمام فارمیلٹیز کو پورا کر کے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا. اور ڈیورنگ کسٹڈی، یہ ایف آئی اے کی کسٹڈی میں رہے. کسی کو ان کی کسٹڈی نہ ہم سے کسی نے مانگی، نہ ہم نے کسی کو جو ہے ہینڈ اوور کی. اور ڈیورنگ کسٹڈی جو ہے وہ ان کی عزت احترام کا پوری طرح سے خیال رکھا گیا. یہ انہیں گھر کا وہاں پہ جو ہے وہ کھانا ملتا رہا. ان کو میڈیسن جو ہے وہ مہیا کی جاتی رہی. ہر طرح سے ان کا جو ہے وہ خیال رکھا گیا. لیکن جو جرم ان کا تھا اس کے مطابق ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی گئی اور اس کارروائی کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کو چلان کیا گیا اور عدالت سے بعد میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ضمانت ہوئی. اب میں ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے جو اس ریڈنگ پارٹی کے کو لیڈ کر رہے تھے، میں ان سے کہوں گا کہ ان کا جو ہے وہ یہ یعنی پوزیشن کوئی پریس کانفرنس کرنے والی نہیں ہے، لیکن حقائق قوم کے سامنے رکھنے ضروری ہے. جب جھوٹ جو ہے وہ تسلسل اور مسلسل بولا جانے لگے اور بڑی ڈٹائی اور بے شرمی سے بولا جانے لگے تو پھر اس کے سامنے سچ جو ہے وہ اس کو سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ سچ کو اور جھوٹ کو دیکھ سکیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی شناخت کر سکیں اور فیصلہ کر سکیں. تو میں انہیں کہوں گا کہ یہ اپنے جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ریڈ جس کے اوپر جو ہے وہ الزام لگایا گیا ہے اس سے متعلق جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آگاہ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بیسیکلی جو ایف آئی آر رجسٹر ہوئی وہ ایک میرا نام ایاز ہے جی. آئی ایم ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم اسلام آباد ہوں. جو ایف آئی آر رجسٹر ہوئی وہ پراپر ایک کوگنیزیبل افینس تھا، اس کی بیس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی. اس کے بعد ہم نے ایک جو پراپر جو سرچ سیزر اینڈ اریسٹ وارنٹ لیے، جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہے ایف آئی اے ان سے لے کے ہم نے ایک ٹیم کمپوز کی اور ٹیم اس کو میں نے ہیڈ کیا. اور ہم نے جا کے along with the police اس میں ہمارے ساتھ جو لیڈیز تھے سارے اور مجسٹریٹ فرسٹ کلاس جو ان کے ساتھ ہم نے جا کے ان کے گیٹ کے اوپر پراپرلی انٹروڈیوس کروا کے ان کو کہا جی ہم نے سرچ اینڈ سیز کرنے ہیں اور سواتی صاحب کو بھی. اور جب ہم انٹر ہوئے تو اس کے بعد پراپر ڈگنیٹی کے ساتھ جو ہے نا ہم نے ان کو اریسٹ کیا. اریسٹ کر کے جا کے ہم ڈائریکٹلی جو ہے نا ان کو آل دا وے پولیس اسٹیشن لے کے آئے. اور پولیس اسٹیشن میں جتنا دن جب جوڈیشل ریمانڈ پہ رہے ہیں ہمارے پاس
तीनों दिन इनका मेडिकल हुआ, उनको तमाम मेडिसिन दी गई, उनको प्रॉपर उनके घर से खाना, मेडिकेटेड जो भी रिक्वायरमेंट खाना दिया गया उनको, और किसी किस्म का इस पूरी कस्टडी के दौरान एज़ पर लीगल फॉर्मेलिटीज़ के मुताबिक उनके साथ ट्रीट किया गया डिग्निटी के साथ, और उसके बाद उनको जो है ना जुडिशल हो गया। जरा एक मिनट ठहरे ज़रा आप टाइमिंग बता दें। टाइमिंग थोड़ा सा ये है कि 2:45 पे हम उनके गेट पे गए, उनके गेट पे जाके प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस कराया, और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने भी कहा जी आप आज़म स्वाति साहब को बाहर भेजें ना, जो उनके मुलाजिम थे, लेकिन वो तकरीबन 45 to 50 मिनट्स हमें उनके गेट के ऊपर इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद जो है ना उन्होंने हमें अलाउ किया, एंड ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट, वो अपने घर के अंदर मौजूद नहीं थे, ठीक है। उसके तकरीबन घंटा हमें लगा हमें उन्हें ढूंढने के अंदर, और वो एक डिच थी, उसके अंदर जो एक था गद्दा, उसके ऊपर ये लेटे हुए थे, छुपे हुए थे। उनसे लेके हम जो है ना उनको जब लेके आए, उनकी प्रॉपर जो उसके साथ सारे प्रोसेस के अंदर जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो मौजूद थी, हमारे साथ लेडीज़ मौजूद थी, और लेके हमने उनको अरेस्ट किया प्रॉपर्ली, और अरेस्ट लेके थाने लेके आए। और वहाँ से आप कितने बजे रवाना हुए? उधर से 5:10 पे, या उनके घर से? उनके नहीं, 8:45 पे हम उनके घर से जो है ना रवाना हुए, और 5:10 पे हम पुलिस स्टेशन हुए, 25 मिनट्स। घर उनका मारला टाउन में है, हमारा ऑफिस G13 में है, तो वहाँ पे हम पहुँचे। उसके बाद सुबह 8:45 पे मॉर्निंग में हमने उनको जो मजिस्ट्रेट FI हैं उनके सामने प्रोड्यूस किया, उन्होंने कहा मेडिकल करवाएं। मेडिकल के लिए बोर्ड बना, और बोर्ड ने मेडिकल किया, और उसके बाद हमें 2 दिन का रिमांड था, 2 दिन के रिमांड के बाद फिर मेडिकल हुआ, उसमें भी वो क्लियर हुए, और नेक्स्ट डे भी मेडिकल हुआ, एंड ही सेंट टू जुडिशल। नवीद अकबर साहब ITV से। जी, एक तो मिनिस्टर साहब आपसे है कि इमरान खान हर तकरीर में आपके ऊपर ذاتی तौर पर अटैक करते हैं, ذاتی हमला करते हैं, आपने उनके साथ क्या ऐसा किया है जो आपके साथ इस तरह की बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, कभी आपको मुजरिम और मुल्ज़म करार देते हैं, कभी क्रिमिनल कहते हैं। दूसरा मेरा वैसे सच्ची बात ये है कि अब उसका कोई पता नहीं कि किसी दिन क्या इल्ज़ाम लगा दे, वैसे मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। क्वेश्चन है कि आया जिन 2 अफराद का, जिन 2 अफसरान का एक इदारे का उन्होंने नाम लिया आपके साथी ने, आया वो उनकी कोई मुलाकात हुई उनकी हिरासत के दौरान? अगर उनको नहीं दिया, उनके हवाले नहीं किया, कोई मुलाकात हुई हो, कोई ऐसा, क्योंकि किसी तीसरे इदारे को इन्वॉल्व करना तो इदारों की बैशिंग है, आप क्या समझते इस वाले से, और नंगा करने के बारे में क्या कहते हैं? क्लियरली कहा है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ था, ठीक है, उसके ऊपर FIR हुई। जितनी देर तक फ्रॉम अरेस्ट, उनके घर से अरेस्ट होने से लेकर हमारी कस्टडी के दौरान किसी अननोन बंदे की मुलाकात उनसे नहीं है, ठीक, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि उनका खाना लेने के लिए जो मुलाजिम आता रहा, उसकी उनके साथ मुलाकात ही हुई है उनके जितना टाइम है, तो उसके दौरान बिल्कुल किसी के इसके अलावा किसी की मुलाकात नहीं हुई। सुहेल राणा साहब बागबान TV से। राणा साहब, आप गुज़श्ता 6 माह 20 दिन में कोई 31 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, और पिछली प्रेस ये कॉन्फ्रेंस कोई नंबर आपने थोड़ा कम नहीं कर दिया? जिन्नियां कीतियां उन्ना ही दस रहे। ठीक। अच्छा सर, राणा साहब आप ये बताएं कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इसी हॉल में लास्ट फ्राइडे को हुई, उसमें भी आप शायद आपको ये कहना था कि वो नहीं लॉन्ग मार्च करेगा, तो मैंने आपको कहा था 26 या 27 को करेगा। अब क्या आप समझते हैं कि वो जेलम जब पहुंचेगा या जेलम से थोड़ा सा आगे होगा तो आप अप्रैल का इलेक्शन अनाउंस कर देंगे? अच्छा, लॉन्ग मार्च जो है ये अब उसने जो ये शुरू किया है, ये लॉन्ग मार्च है ये, है जी। अब मैं अगर दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा कि ये कौन सा मार्च है, तो फिर जो है वो मैं आपकी तनकीद की जद में आ जाऊंगा। देखिए, मामला ये है कि वो खुद जो है बाज़ औक़ात खुद अपने अल्फाज में बंदा फंस जाता है। वो खुद अपने अल्फाज में फंस गया, और उसने दरअसल किसी को डराना धमकाना चाहा। पहले मार्च में भी उसने डरा धमका के अपने लिए स्पेस पैदा करनी चाहिए, उस वक्त भी उसे नाकामी हुई। अब दोबारा से जो है वो किसी को डरा धमका के इलेक्शन की डेट जो है वो लेना चाहता था। उसके लिए उसने तकारीर भी की, जलसों में भी बड़ा कुछ कहा
کبھی نیوٹرلز، کبھی میر جعفر، میر صادق، یہ کر دو وہ کر دو، سارا کچھ اس نے کیا. اور اس کے بعد اس نے لانگ مارچ کا بھی جو ہے وہ ایک اس نے دھمکی جو ہے وہ دی تھی. تو اب جب وہ چیزیں ساری جو ہے وہ بیکار گئی ہیں، کارگر نہیں ہوئی، تو اب اس کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا کہ اب کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ اشک شوئی والی بات ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتا. جس طرح کا لانگ مارچ اس نے شروع کیا ہے اور اس کے شروع میں جو اس نے کمٹمنٹ کی ہے، اب یہ دیکھیں پبلک کمٹمنٹ ہے. کل کو اگر میں اس کو فیس ویلیو پہ نہیں لوں گا تو آپ لوگ ہی میرے اوپر اعتراض کریں گے. عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہمارے اوپر پھر اس بات کے اوپر کہے گی جی اگر جب ایک بات ہوئی تھی تو انلیس پروو ادروائز آپ نے یہ پھر کیوں ایکشن کیا، آپ نے پھر یہ کیوں ایسے کیا. تو جو اب اس نے کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم عدالت کے مقرر متعین کردہ جگہوں پہ جائیں گے، ہم ریڈ زون میں نہیں جائیں گے، ہم ان جگہوں پہ بیٹھ کے ہی احتجاج کریں گے. تو اس کے متعلق جو ہے وہ ہم ساری جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ورکنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور اگر یہ جو پبلک کمٹمنٹ ایٹ دی انیشیشن آف دس لانگ مارچ انہوں نے کی ہے، اگر وہ درست ہے اور اگر اس کے اوپر ہمیں اعتماد یا اس کے اوپر ریلائی کرنا پڑتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے. میں نے بھی آپ کے سامنے متعدد بار یہ بات کہی ہے کہ ریڈ لائن از ریڈ زون. باقی تو ایک جمہوری ملک میں انڈر دی کانسٹیٹیوشن، انڈر دی لا جو ہے کوئی احتجاج کرنا چاہے بالکل اس کا حق ہے. اس کا حق جو ہے اس سے روکا نہیں جا سکتا کسی کو. سلام صاحب بیان سے. جی رانا صاحب ایک تو میں کارگی شیخ کانفرنس کا حوالہ دوں گا، PGISI اور ISPR ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے گزارے کے ساتھ انہوں نے سارا ملبہ ڈالا ہے حکومت پہ. حکومت میں ہمیں ڈیپینڈ کرنا ہے، ہم خود نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے FIA سائبر کو بھی لگا ہے کیونکہ یہ صرف ایک آدمی تھوڑی نہیں، کیونکہ پورے ملبے ہیں بہت سارے لوگ. اس کے بارے میں بتا دیں آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے، جو آپ لوگوں نے بڑے کلیئر کٹ چیزیں. دوسرا سر چودھری غلام حسین کو گرفتار کیا گیا، اس حوالے سے کیا ڈیٹ ہے؟ ارشد شریف کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس ڈیٹ آئی ہے کینیا والے واقعے کے حوالے سے؟ آپ کی ٹیم بھی پہنچی؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل فیڈرل گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ اداروں اور اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کو ڈیفینڈ کرے. یہ رسپانسبلٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، اور ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے بہت جو ہے وہ احسن طریقے سے نبھائی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو جو ہے وہ نبھائیں. اس کے علاوہ ایک اسٹریٹجی جس کا میں نے یہ ابھی ذکر کیا ہے اور جس کا ذکر کل DGI نے بھی کیا تھا، کہ جب جھوٹ جو ہے وہ اتنی آسانی سے اور اتنی فراوانی سے بولا جائے اور بولتے ہی چلا جائے، تو پھر جو سچ جو ہے اس کی ایک لمبی خاموشی جو ہے وہ پھر قوم اور ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اب اس بات کے پیش نظر یہ فیصلہ ضرور ہوا ہے، جو ڈیفینڈ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہی کرے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جھوٹ جس کے اوپر وہ لگائیں گے وہ بندہ آ کے جو ہے وہ جواب دے گا. یہ ایک ایکسیپشن ہے، یہ گورنمنٹ لیول پہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے. انہوں نے ان پہ جھوٹ لگایا کہ جی انہوں نے ہمیں گرفتار کیا اور گرفتار کر کے کسی اور کے جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دیا. یہ بیٹھے ہیں جواب دینے کے لیے، اپنی بات کو جو ہے وہ کرنے کے لیے. تو جھوٹ جو ہے اب اس کو جو ہے وہ بالکل یک طرفہ طور پہ لوگوں کے اوپر نہیں جانے دیا جائے گا. سچ جو ہے وہ اس کے مقابل اسے ضرور دکھایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، تاکہ لوگ جو ہیں اس میں جو ہے وہ اپنی رائے کے مطابق
اپنی وائز کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کر سکیں. باقی جو آپ نے چودھری غلام حسین کے متعلق بات کی ہے، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. میں آپ کی بات کو سن کے مجھے اس بات کی آگاہی ہوئی ہے، تو میں اس کے بعد معلوم کروں گا کہ بل ایف آئی اے نے کیا، لیکن میرے علم میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوئی ہے، لیکن بہرحال اگر ایسا ہوا ہے جس کی میں تصدیق تو نہیں کرتا، میں معلوم کرنے کے بعد کروں گا، تو ان کے ساتھ بالکل ان اکارڈنس ود لا، قانون کے مطابق ان کے ساتھ جو ہے وہ رویہ روا رکھا جائے گا. قطعاً ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی جو ہے وہ نہیں ہوگی. میں اس کو ذاتی طور پہ جو ہے وہ اس بات کو انشور کروں گا. باقی ارشد شریف صاحب کے معاملے میں جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ خرم صاحب کون ہیں، کہاں سے ہیں، آپ کے علم میں آ گیا ہوگا کہ وہ کراچی سے ہیں. وقار صاحب وہاں پہ کیا کرتے تھے، کس کمپنی میں کاروبار کرتے ہیں، اس کمپنی کا کاروبار کیا ہے، وہ فارم ہاؤس کس کا ہے، وہ کس کے ساتھ رابطے میں ہے، اور اس المناک واقعے کے بعد انہوں نے کیوں ان کے کسی عزیز کی بجائے جو ہے وہ اگر فون میں سب کے نمبر ہوتے ہیں نا، گھر کا نمبر بھی آدمی نے اپنے فون میں جو ہے وہ اسے جو ہے وہ فیڈ کیا ہوتا ہے، تو ان کے گھر والوں کو اطلاع دینے کی بجائے کسی اور بندے کو کیوں اطلاع دی گئی. یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں، لیکن ان کڑیوں کو جب تک تھرو انویسٹیگیٹنگ میجرز جو ہے وہ کنیکٹ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو کہ کل کو پھر جو انکوائری کمیشن ہے اس کی پروسیڈنگز کو، یا جو ہماری کمیٹی وہاں پہ گئی ہے آج وہاں پہ وہ پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اگلے 2 دن میں جو ہے وہ ساری انفارمیشن لے کے آئیں گے جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ تھوڑا انتظار کر لیا جائے تو بہتر ہے. جی تھینک یو. عمران خان کا لانگ مارچ کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو دھمکی سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور وہ دھمکی امیز لہجے میں مزید باتیں کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ایک سیاسی جو ہے یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور تمام تر اب یہ ڈی جی آئی کو ان کی جو دھمکیوں کا سلسلہ اگر جاری رہتا ہے تو بطور وزیر داخلہ آپ کیا دیکھتے ہیں، اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ کل کی جو پریسر ہوئی تھی اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی جو حکومت نے یہ کہا تھا کہ بالکل ہم نے یہ آفر کی تھی ان کو، تو اور وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی غیر آئینی ہمارا مطالبہ نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ سے، تو کیا الیکشن کروانا فوج کی ذمہ داری ہے سر؟ دیکھیں، کل کی جو پریس کانفرنس ہے اس سے جو ہماری فیڈ بیک ہے کہ عام آدمی کو تو اس سے بڑی سیٹسفیکشن ہوئی ہے. لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا یعنی علم ہی نہیں تھا، اور پھر جب آپ ایک چیز جو ہے وہ متعلقہ لوگوں سے آپ کے تک پہنچتی ہے تو وہ پھر اپنا اثر رکھتی ہے. تو باقی رہی بات یہ دھمکیوں کی، تو دھمکیوں شمکیاں جو ہیں یہ اس کی دھمکیوں نے مجھے یا ڈی جی آئی کا کیا بگاڑنا ہے. بس ٹھیک ہے، وہ اپنی جو ہے وہ عادت پہ مجبور ہے، وہ اس قسم کی. اب دیکھیں نا، میرے متعلق وہ روز کہتا ہے کہ جی میں 18 قتل 18 قتل. اس کو کوئی بندہ ہو تو وہ نیچے بٹھا کے تو پکڑ لے ڈنڈا یا لتر اور اس سے پوچھے کہ تم رہے ہو 4.25 سال وزیر اعظم، اگر اس نے 18 قتل کیے تھے، پنجاب میں بھی تمہاری حکومت تھی، مرکز میں بھی تھی، تو ان 18 قتلوں میں آپ نے ان کو کیوں نہیں پروسیکیوٹ کیا؟ کیوں آپ نے جھوٹی جو ہے وہ فیک 15 کلو ہیروئن جو ہے وہ لا کے ان کے اوپر ڈالی تھی؟ تو اگر وہ 18 قتل تھے تو ان قتلوں میں انکوائری کرتے، تفتیش کرتے اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ سزا دلواتے. اور اگر ایسا نہیں ہے، جو نہیں تھا نہ ہے، تو پھر کیوں یہ اس قسم کی بات روز ہی کرنے بیٹھ جاتے ہو کہ یہ اتنے قتل. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اس کی اس قسم کی جو ہے وہ فضول باتیں ہیں. میں نے تو کبھی خاطر میں تو ان کو نہیں لایا، اور مجھے امید ہے کہ ڈی جی آئی بھی ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، ان کے بھی اوپر بھی ان چیزوں کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. عزیز الوی صاحب شروع ہو گیا ہے اسلام آباد کے کنٹینرز میں بڑی تعداد میں آپ کے رکھے ہوئے ہیں، اسی کیپٹل میں ہاسپٹل بھی ہیں، تعلیمی ادارے بھی ہیں،
سارے سرکاری ملازم بھی ادھر آتے ہیں, میٹرو اسٹیشن بھی دن رات بند کر دیتے ہیں. تو ایک تو لوگوں کا جو یہ آزادی ہے, شخصی آزادی شہریوں کی, یہ آپ کس طرح انشور کریں گے کہ یہ مینٹین رہے. دوسرے نمبر پر میرا ایاز صاحب سے یہ سوال ہے کہ اعظم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس میں تو اس میں انہوں نے دو ٹوک ایک الزام لگایا تھا کہ مجھے میری پوتریوں کے سامنے انہوں نے پایا. اس حوالے سے کیا کہیں گے, آیا ان کا یہ موقع درست ہے اس میں مبالغہ؟ جی آپ پہلے بتا دیں. جی بتا دیں. اس میں ایک بڑی کلیئر بات ہے کہ یہ باہر چھپے ہوئے تھے گھر سے, ان کو باہر سے ہی ہم پکڑ کے لے کے جو ہے نا ہم گئے, گاڑی میں بٹھا کے لے کے گئے, نہ ان کو پوتیوں کے سامنے لے کے گئے ہیں, نہ ان کو گھر کے اندر لے کے گئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں شدت والی. یعنی اس میں جو میں نے بھی ان سے تفصیلاً ایک ایک بات, بلکہ میں نے ان کو کراس ایگزامن کیا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ جب یہ جا کے وہاں پہ باہر رکے ہیں اور تقریباً ان کو 1 گھنٹہ روکا گیا, اندر ایکسیس نہیں دی گئی, تو اتنی دیر میں سواتی صاحب جو ہیں ان کے گھر کے پیچھے ایک جنگل ہے, تو اس میں کوئی نالا ہے خشک, اس میں وہ گدا بچھا کے تو وہاں پہ جا کے چھپ گئے وہ. تو یہ پہلے گھر میں تلاش کرتے رہے, اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ جو نالا ہے وہاں پہ تلاش کرتے رہے. کوئی 1.5 گھنٹے بعد جب ان کو ملے تو پھر وہاں سے اسے گھر میں لے جانے کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا تھا, یا کسی کے سامنے تشدد کرنے یا گرفتار کرنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں تھا. تو وہاں سے ان کو جو ہے وہ لا کے تو انہوں نے گاڑی میں بٹھایا اور ان کو جو ہے وہ تھانے لے آئے. تو اب یہ دیکھیں, یہ ایسی چیزیں ہیں ان کا ہمیں ذکر کرنا مناسب نہیں ہے, لیکن اب وہ خود ہی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ انسلٹ کا جو ہے وہ باعث بنتے ہیں جب اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. تو حالانکہ اس سے پہلے میرے علم میں تھا, لیکن میں نے کبھی یہ بات نہیں کی تھی کہ یہ گھر سے نکل کے چھپ گئے تھے اور وہاں سے پھر پکڑے گئے اور وہاں سے باہر سے ہی ان کو لا کے گاڑی میں بٹھایا گیا. اب یہ پوتیوں والی جو ہے وہ بالکل کہانی ہے, یعنی یہ سب کہانیاں ہیں ان کی, جھوٹ بالکل جو ہے یہ, یعنی ایک فتنہ گری ہے. یعنی انار کی افراتفری اور لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کے لیے جو ہے یہ بالکل اتنی ڈٹائی اور بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ بالکل وہ درست بات ہے کہ اتنی آسانی سے اور اتنی فراوانی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے. افتخار شیرازی صاحب ڈاؤن نیوز سے. جی, ایک تو میرا اپنے FIA کے حکام سے سوال یہ ہے کہ وہ کیا ایسی ضرورت پیش آئی کہ اعظم سواتی صاحب کو رات کے آخری پہر میں گرفتار کیا گیا؟ کیا آپ کو کوئی اطلاع تھی کہ فرار ہونے جا رہے ہیں یا کہیں نکل رہے ہیں کہ آپ کو آخری پہر میں جانا پڑا؟ سیکنڈلی, یہ پہلی بات نہیں ہے کہ آج انہوں نے باقاعدہ نام لے لیا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی وہ کسی ادارے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, اور اس حوالے سے FIA نے کوئی کلیئرٹی دینے میں اتنی تاخیر کیوں کی؟ اور کچھ صحافی ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اس دن آپ کو کچھ میسیجز کیے ہیں اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیا اعظم سواتی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے, تو FIA کی جانب سے جواب یہ آیا کہ آپ کے نالج میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو کوئی حکمت عملی تھی کہ اس کو خفیہ رکھنا تھا, کیوں ایسا جواب دیا گیا؟ اور راجہ صاحب آپ سے سوال یہ سر کہ جو ارشد شریف صاحب کے بارے میں جو امپریشن دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید ان کو دبئی سے نکلنے کو مجبور کیا گیا, اور اس سے امپریشن یہ دبئی ہوتا ہے کہ شاید کچھ طاقتور لوگ تھے جنہوں نے دبئی حکام کو انفلوئنس کیا کہ ان کو وہاں سے نکالا جائے. تو کیا سرکاری سطح پہ آپ نے دبئی کے حکام سے رابطہ کیا کہ سوال کی کلیئرٹی ہے کہ یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے بالکل درست نہیں ہے؟ جی, اس بارے میں مکمل کلیئرٹی ہے کہ یہاں پہ ملک میں بھی ایسے حالات یا خطرات قطعاً نہیں تھے کہ ارشد شریف صاحب جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جاتے.